روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، بیوی سے مل نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ رومانس کر سکتے ہیں، گلے لگ سکتے ہیں، بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈر ہو اس بات کا کہ بیوی سے زیادہ قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت ہو جائے۔ جس کو اس بات کا ڈر ہو وہ بیوی سے بہت زیادہ قریب بھی نہ جائے۔ روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، گلوکوز کا انجیکشن نہ ہو۔ نارمل انجیکشن بھی آپ لگوا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں آپ کان میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں آپ، ہاں ناک میں کوئی دوا نہیں ڈالیں گے۔ روزے کی حالت میں آپ خون کی جانچ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ہاں خون چڑھوا نہیں سکتے، خون دے نہیں سکتے، خون لے نہیں سکتے۔ خون اس لیے نہیں دے، خون لیں گے تو بدن میں ایک غذا آ جائے گی، وہ جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بدن کو غذا پہنچانا جائز نہیں، اور خون کسی کو دیں گے تو کمزوری بہت زیادہ آ جائے گی، روزے پر ایفیکٹ پڑے گا، اس لیے خون دینا بھی ٹھیک نہیں روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں آپ اگر بھول کر کے کچھ کھا گئے، نبی اکرم نے فرمایا اگر بھول چوک کر کے تمہارے منہ میں کچھ چلا گیا، کھا لیا، تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً باز آ جاؤ، اور تم نے جو بھول کر کے کھا لیا پی لیا اس سے تمہارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، بس یہ سمجھو کہ تم کو اللہ نے کھلا دیا ہے۔ اب مان لو آپ گھر میں آئے، پیالے میں دال رکھی ہوئی تھی، آپ نے تھوڑی سی دال پی لی، پھر آپ کو یاد آیا ارے بھائی ابھی تو رمضان شروع ہو گیا ہے، پھر آپ کو عبدالغفار صاحب کی تقریر بھی یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کھلا رہا، آپ نے پوری گٹاگٹ پوری دال آپ پی گئے۔ یہ نہیں کر دینا بھائی، ورنہ مسئلہ پھنس جائے گا، بدنام میں ہو جاؤں گا۔ جتنا چلا گیا، جتنا غلطی سے بھول سے آپ نے کھا لیا، بس وہیں اسٹاپ ہو جاؤ۔ جیسے ہی یاد آ گیا میں روزہ، اچھا اب یہ بھی ہے بعض لوگوں کو یاد کب آتا ہے جب پورا کھا پی کے ڈکار لیتے الحمدللہ، اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں روزہ ہوں۔ تو اتنی کمزور یادداشت بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کے آپ نے کھا لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صبح سحری کر رہے تھے، آپ چائے پی رہے تھے، آپ دودھ پی رہے تھے، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو برتن میں جتنا دودھ ہے جتنی چائے ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے، اس پر اللہ تعالیٰ کی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اذان اگر ہونے لگے تو برتن میں جو چیز آپ پی رہے ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، روزے کی حالت میں اگر رات میں انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رات میں تو جائز ہے، یا رات میں انسان سو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اب صبح وہ اٹھا تو وہ ناپاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا وہ۔ اور اگر اسی حالت میں فجر کی اذان بھی ہو گئی تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہاں اگر انسان رات میں ناپاک ہوا ہے، صبح اسی حالت میں سحری کر سکتا ہے، لیکن فجر کی اذان اگر ہو گئی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو وہ غسل کرے اور جماعت سے جا کر کے نماز پڑھے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ناپاک ہو گئے تو آرام سے سوئے رہتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے غسل کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نماز کو بنا مجبوری کے اس کے ٹائم سے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ناپاک ہیں جتنا جلدی ممکن ہو آپ ناپاکی کو دور کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر فجر کے 1 منٹ پہلے بھی عورت اگر حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، 1 منٹ پہلے بھی، مان لیجئے کہ اگر 5:15 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 5:14 پر عورت کو یہ لگا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، میرا حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند ہو گیا میرا، تو اس دن کا روزہ وہ رکھے گی، اس دن کا وہ روزہ رکھے گی اور فوراً وہ غسل کر کے فجر کی نماز بھی پڑھے گی۔ ہاں اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر فجر کی اذان کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر عورت کو جو ہے وہ حیض آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، وہ ناپاک مانی جائے گی، وہ جتنے دن پیریڈ میں رہے گی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض آ گیا تو وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے گی، وہ روزہ اس کا پورا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مسئلے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہم کو کر لینا ضروری ہے۔ شام کا ٹائم آیا، آپ نے بیوی آپ کی
کمرے میں آتی ہے وہی بیوی جو آپ کے لیے سر سے پیر تک حلال ہے. آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے, بیوی کے قریب نہیں جا رہے. آپ کو بہت تیز بھوک لگی, آپ کے گھر میں کھانے پینے کے بہت سارے آئٹم رکھے ہوئے ہیں, لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے. آپ کو پیاس لگی, آپ کوئی چیز پی نہیں رہے. یہ روزہ حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوا رہا ہے. کھانا حلال ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے. پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی رہے. بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے, اے روزہ رکھنے والے, اگر تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے, اور اگر تو حلال کو چھوڑتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تیرے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی جیسے اذان ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد پہلے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہیں, پہلے بیڑی کا دھواں نکالتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, اگر تجھے سگریٹ اتنی پیاری ہے اور بیڑی اتنی پیاری ہے کہ تو مغرب کی اذان کا ویٹ کر رہا تھا, تو اس سے تو بہتر تھا تو روزہ ہی نہ رکھتا. تو روزہ ہی نہ رکھتا. تو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے پیارے ساتھیوں, رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے. رمضان ہمارے اندر پریورتن لانے کے لیے آیا ہے. رمضان نے ہمارے سونے کا, کھانے کا, پینے کا ٹائم چینج کر دیا ہے. جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے, وہ رمضان ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے. وہ بیڑی پینے والوں, وہ سگریٹ پینے والوں, وہ شراب پینے والوں, وہ موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے والوں, وہ بے پردہ رہنے والی لڑکیوں, وہ غلط تعلقات میں پھنسنے والے نوجوانوں, اگر اپنی گندی عادتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا بہترین موقع ہے رمضان. رمضان توبہ کا مہینہ ہے میرے ساتھیوں. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے عربی زبان میں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا. آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں, آپ کو واپس دوبارہ اسی راستے پر واپس ہونا ہے, آپ گاڑی کو دوبارہ گھمائیں گے, یو ٹرن لیں گے, اس کو توبہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے تو وہ توبہ کرے تاکہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ کو توبہ کرنا ہے, اللہ کے راستے پہ واپس آنا ہے, تو رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے. اللہ سے سچی توبہ کیجیے میرے ساتھیوں. 4 دن کی زندگی ہے, ہم نہیں جانتے پورا رمضان بھی ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں معلوم, کسی دن ہارٹ اٹیک آ جائے, انتقال ہو جائے. نہیں معلوم, کسی دن بائک سے جا رہے ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, بائک سے گر کے ہم مر جائیں. نہیں معلوم, کار سے جا رہے ہوں, کار کسی کھائی میں چلی جائے, اللہ کو پیارے ہو جائیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب مریں گے, کہاں مریں گے. 5 چیزوں کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا بنے گا, کتنی عمر پائے گا, کتنی روزی روٹی پائے گا, نیک بنے گا کہ برا بنے گا, دیندار بنے گا کہ بے دین بنے گا, ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا, مشرک بنے گا یا توحید والا بنے گا, یہ ساری باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, کب مرے گا چھوڑ دو, کہاں مرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. کتنے اسی بہار کے لوگ ہیں, چندہ کرنے جاتے ہیں بنگلور, چندہ کرنے جاتے ہیں کرناٹک, اور وہیں کسی حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے. اسی کٹیہار میں گھسیا گھاٹ نام کا ایک علاقہ ہے, وہاں ایک مولانا قاری عبد الباسط نام کے تھے, بہت اچھے میرے تعلقات تھے, ان کے مدرسے میں کئی بار جلسے میں گیا. بیچارے تمل ناڈو کے علاقے میں چندہ کرنے گئے تھے, ٹرین پر چڑھ رہے تھے, اچانک ٹرین سے گر گئے اور وہیں آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پورا رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہم کہاں مریں گے اور کس حال میں مریں گے. میرے پیارے ساتھیوں, کوشش کرو کہ یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ بن جائے, ہمارے اندر سدھار کا مہینہ بن جائے, ہمارے اندر چینجنگ کا مہینہ بن جائے, اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کرنے والا مہینہ بنا لو رمضان کو. شام ہو گئی, افطار کا ٹائم ہو گیا, مان لیجئے 6 بجے مغرب کی اذان ہے. کوشش یہ کرو کہ 5:30 بجے اپنے گھر میں آ جاؤ.
جتنا افطاری کا سامان لینا ہے پہلے ہی لے کے آ جاؤ، آدھا گھنٹے پہلے ہی آ جاؤ گھر میں، دسترخوان بچھا لو، بچوں اور پریوار کو ساتھ میں لے لو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ روزے کا دعا کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے، جہاں روزے کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا اللہ کو پکارتا ہے اللہ ضرور اس کی دعا کو سنتا ہے۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ اللہ کی بات مانیں اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ اگر واقعی میں ہم اللہ کی بات مانیں تو ضرور اللہ ہماری دعا سنے گا، مگر ہم اللہ کی بات مانتے کہاں ہیں؟ ہم تو گناہوں کی دنیا میں لت پت رہتے ہیں، حرام کمائی کھاتے ہیں، سود بیاج کھاتے ہیں، حرام کام کرتے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ظالم۔ ارے سب سے بڑے ظالم ہم ہیں۔ دوسروں کو ظالم کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے ہم نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں دعا کرو، اور دعا کرنا ہے تو ذرا نبیوں سے سیکھو کہ دعا کیسے کی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو تو کیا دعا کی انہوں نے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہ کیا، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یونس علیہ السلام کو دیکھو، مچھلی کے پیٹ میں، جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک کام نہیں کرتا، وہاں کیا دعا کر رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے تین اندھیروں میں، سمندر کا اندھیرا تھا، پانی کا، سمندر کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، تین اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو میرے پیارے ساتھیوں نبیوں سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے نبی کی دعا بہت بہترین دعا